فرانسیسی جریدے لیمونڈ کی رپورٹ نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار دیا۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق بھارت نے اپریل کے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، اس میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ممکن ہے۔ مستقل ثالثی عدالت نے واضح کیا کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے۔ بھارت کی جانب سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے سیلابی پیشگی وارننگ کو مشکل بنا رہی ہے۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق دریائے چناب کے کنارے آباد خاندانوں نے مویشی، فصلیں اور گھروں کا سامان کھو دیا۔ پاکستانی موقف کو اجاگر کیا کہ پانی کی بندش یا موڑنے کی کوشش سنگین اشتعال انگیزی تصور ہوگی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی پر پاکستان نے اسے واٹر ٹیررزم قرار دیا۔ پاکستان کا موقف صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی حقوق، زراعت، خوراک اور بقا کا معاملہ ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقار صاحب، آپ فرمائیے گا، فرانسیسی جریدے نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو خطرناک قرار دیا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، ایک تو یہ ہسٹورک ہے اور ٹریٹیز کو اس طریقے سے آپ بیسیکلی انڈرمائن نہیں کر سکتے جیسے کہ بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو انڈس ریور کوئی 1947 سے فلو کرنا شروع نہیں ہوا، اٹس اے سویلائزیشنل ریور، اور پوری دنیا میں جو ریور سسٹمز ہیں ان کی پرزرویشن پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور آپ کبھی بھی لوور پیرین کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ابھی بھارت سمجھتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ جو ہمارے 3 دریا ہیں ان کو چوک کر کے کچھ پولیٹیکل فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، یا مے بی دے وانٹ ٹو پٹ پاکستان ان اے پرپیچوئل اسٹیٹ آف ہاسٹیلٹی، دے آر ویلکم۔ نہ صرف پاکستان اس کا ڈیفینس کرے گا بس انشاءاللہ تعالیٰ اس تمام ایفرٹ کو جو ہے وہ ناکام بنائے گا۔ ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے لائک لیمونڈ وغیرہ، یہ بہت بڑے بڑے جریدے ہیں اور وہاں پہ سپورٹ کا چھپنا اور پاکستان کے موقف کی انڈورسمنٹ، آئی تھنک یہ بہت بڑی چیز ہے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اویئرنیس ہو کہ بھارت کے جو اوچھے کنڈے ہیں یہ پورے ساؤتھ ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے وقار صاحب، فرانس کے اس بیان کو پاکستان کے موقف کی حمایت سمجھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں آئی تھنک کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آفٹر آل دنیا میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل لا ہے، پھر جو ریور سسٹمز ہیں ان کے اپنے لاز ہیں، اور پھر یہ ایک ٹریٹی ہے اور ٹریٹی جو ہے دونوں سائڈیں ہی اس میں چینجز کر سکتی ہیں، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے خیال میں انٹرنیشنل اور اسپیشلی یورپین پریس میں آنا پاکستان کی بھی بڑی سکسیس ہے، پاکستان کے موقف کی آئی تھنک تائید بھی ہے اور سپورٹ ہے، اور ایک کوشن ہے بھارت کو اس طریقے سے اگر آپ یونیلیٹرلی ٹریٹیز کو کریں گے تو پھر بے شمار ٹریٹیز ہیں، بھارت تو پھر اسٹے نہیں کر سکے گا ساؤتھ ایشیا میں اگر تمام ممالک جو ہیں جس طرح چائنیز اپر ریپیرینز ہیں برہما پترا ریور پہ، وہاں پہ پھر بھارت کو مشکلات ہو سکتی ہیں، جس کا شاید ذکر بھی ہے۔ تو میرے خیال میں بھارت کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے سے باقی پاکستان کے پاس بہت آپشنز ہیں، ایک تو ڈپلومیٹک ہے، انٹرنیشنل لیگل آپشن ہے، اور پھر ملٹری آپشن ہے جس میں آلریڈی پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ ڈسپلے کر چکی ہے۔ اس میں بلاول بھٹو آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پھر خدا نخواستہ پھر اس میں خون بہے گا اگر پانی نہیں بہے گا، تو اگر بھارت چاہتا ہے کہ ایک پرپیچوئل اسٹیٹ آف ہاسٹیلٹی ہو تو پھر پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ ان کے مضموم جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے، اینڈ انڈیا ول بی ڈیفیٹڈ، اور دے کین ٹرائی۔ پھر آکوپائڈ کشمیر سے ہو کے آتے ہیں ویسے ہی ڈسپیوٹڈ ہے، تو آئی تھنک پاکستان نے تو بڑی کنسیشن دی ہے 1960 میں جب ٹریٹی ہوئی، ان کو 3 دریا دیے گئے تھے، ادروائز دے آر پاسنگ تھرو ان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس کا فیصلہ ہونا ہے، جس کے اوپر UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کا سٹانس جو ہے پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور بھارت کو چاہیے کہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے۔ ٹھیک ہے وقار صاحب، بھارت اور پاکستان کے درمیان آبی تنازعات کے حل کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ جی پہلا تو یہ کہ جو ٹریٹیز ہیں ان کو آنر کیا جائے، اس کے اندر انڈس واٹر سسٹم کا کمیشن ہے پورا، اس کے اندر وزٹس ہیں، دونوں سائٹس کر سکتی ہیں، جو ہائیڈرولک سٹرکچر اگر وہ بنانا چاہتا ہے تو ان کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، فار انسٹنس جو سٹرکچرز ہیں وہ رن آف دا ریور تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ پانی کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، ایک اسپیسیفک جو پانی کی مقدار جو پاکستان میں فلو ہونی چاہیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایک سویلائزیشنل ریور ہے، یہ تو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، تو ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نائل کے جھگڑے پہ ایجپٹ آلموسٹ وینٹ انٹو وار ود ایتھوپیا اور جو اپر ریپیرینز ہیں ان کے، تو اس لحاظ سے پاکستان ڈپلومیٹیکلی، انٹرنیشنل لیگل سسٹم میں اور پھر ملٹریلی اور پولیٹیکلی ہر آپشن استعمال کرے گا۔ بہت شکریہ، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔